پاکستان تحریک انصاف کے صدر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے آج ایک انتہائی اہم بات کی ہے۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ میں اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ والے کمرے میں ہوں اور ان سے ملاقات کے لیے IMF اور یورپی یونین کے لوگ آتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پہلے بھی اچھے روابط تھے اور اب بھی اچھے روابط ہیں۔ دوسری جانب صدر پاکستان عارف علوی نے یہ بات کہی ہے کہ چیئرمین PTI عمران خان اور فوج کے درمیان مصالحت نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں، لیکن انہوں نے ان وجوہات پر روشنی نہیں ڈالی۔ یہ دونوں باتیں وہ ہیں جو روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ جہاں تک بات ہے چودھری پرویز الہی کے یہ کہنے کی کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملنے کے لیے IMF اور یورپی یونین کے نمائندے آتے ہیں، صرف یورپی یونین اور IMF کے نمائندے ہی نہیں، پاکستان کی اہم شخصیات نے بھی چیئرمین PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں کی ہیں اور ان ملاقاتوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اصل بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے بھی کچھ باتوں پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، لیکن کوئی بڑی ایسی شخصیت درمیان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے جو یہ گارنٹی دے سکے کہ عمران خان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس پر وہ قائم بھی رہیں گے۔ ہم نے سیاست میں یہ چیز دیکھی ہے کہ عمران خان اکثر اپنی باتوں سے یو ٹرن لے لیا کرتے ہیں اور ان کا نام ہی یو ٹرن خان پڑ گیا تھا۔ اب بھی انہیں یہی مشکل پیش آ رہی ہے۔ جس کی طرف صدر عارف علوی نے اشارہ کیا ہے وہ بھی یہی بات ہے کہ عمران خان کی طرف سے یہ بات طے نہیں ہو پا رہی کہ وہ جو بات کر رہے ہیں یا ان سے جو بات کی جاتی ہے اور مصالحت کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے اس میں کوئی آدمی یہ گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب اپنی بات پر قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ عمومی طور پر جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ عمران خان مستقل مزاجی سے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، یہاں تک کہ جب وہ ان کی حکومت تھی تو بعض لوگوں کے حوالے سے انہیں ثبوتوں کے ساتھ ان کی کرپشن کے بارے میں آگاہ کیا گیا، انہوں نے فوری فیصلے لیے، جیسا کہ ایک پنجاب کے ایک اہم صوبائی وزیر جن کی کرپشن کے بارے میں ایک وفاقی وزیر نے عمران خان صاحب کو ثبوتوں کے ساتھ ایک فائل فراہم کی کہ یہ PTI کے یہ صوبائی وزیر کرپشن میں ملوث ہیں اور ان کی اربوں روپے کی کرپشن کے یہ ثبوت ہیں۔ جس صوبائی وزیر کی کرپشن کے ثبوت وفاقی وزیر نے عمران خان کو دیے تھے، حال ہی میں انہوں نے اور ان کے بھائی نے PTI کو خیر آباد کہنے کا اعلان کیا ہے اور آزادانہ طور پر الیکشن لڑنے کی بات بھی کی ہے۔ پارٹی کے اندرونی لوگ جو عمران خان صاحب کے قریب ہیں وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے فوری طور پر اس پر ایکشن لینے کا فیصلہ کیا، یہاں تک کہا کہ صرف اس وزیر سے نہ صرف وزارت لی جائے بلکہ اسے پارٹی سے بھی نکالا جائے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی بھی کی جائے۔ لیکن خان صاحب تھوڑی دیر کے لیے اپنی اہلیہ کے پاس گئے اور اگلے ہی دن انہوں نے نہ صرف اس فائل کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جس میں صوبائی وزیر کے کرپشن کے ثبوت موجود تھے، بلکہ اس صوبائی وزیر کو مزید ایک وزارت کی ذمہ داریاں سونپ دی، جس سے وفاقی وزیر کو شدید دھچکا لگا کہ یہ کیا بات ہوئی، میں نے تو شواہد اور ثبوتوں کے ساتھ ایک فائل خان صاحب کو دی تھی اور خان صاحب نے اس سے اتفاق بھی کیا تھا، لیکن ایک ہی رات میں ایسا کیا ہوا کہ خان صاحب نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور وہ کرپٹ وزیر کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے اسے مزید وزارت سے نواز دیا۔ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آج عمران خان صاحب کو مشکلات کا سامنا ہے کہ وہ اپنے فیصلے
کرنے میں آزاد تو ہیں، لیکن اپنے دور حکومت میں انہوں نے جتنے بڑے فیصلے کیے وہ اپنی اہلیہ کی مشاورت سے کیے، اور ان میں کوئی مستقل مزاجی دکھائی نہیں دیتی۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے فیصلوں سے یو ٹرن لیتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے نہیں پا رہے۔ ایک خبر آتی ہے کہ ان کے معاملات طے پا گئے ہیں، آئندہ دنوں میں پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا۔ ساتھ ہی یہ پتہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی ضد پر قائم ہیں اور بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ وہ نقطہ ہے جس نے آج پی ٹی آئی کو بدترین صورتحال سے دوچار کیا ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے وزراء کی مزید کرپشن کے کیس بھی سامنے آئیں گے، اور وہ کیس عمران خان کی طرف اشارہ کریں گے اور عمران خان صاحب کو اس کرپشن میں ملوث کرنے کا جواز بنیں گے جو کرپشن انہوں نے نہیں کی۔ بظاہر یوں ہی لگتا ہے کہ وہ کرپشن انہوں نے نہیں کی، لیکن اس کرپشن کی پردہ پوشی یا ان کرپٹ لوگوں کو جو تحفظ فراہم کیا گیا ہے وہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے کہنے پر فراہم کیا تھا۔ لہٰذا اتنی ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے کہ اپنے دور میں وہ اپنے وزراء پر بھی خیال رکھتے، ان کی کرپشن کا نوٹس بھی لیتے، اسے ختم بھی کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور ان کی یہ غیر مستقل مزاجی ہی آج ان کے معاملات کی راہ کی سب سے بڑی، خان صاحب کی غیر مستقل مزاجی ان کے مسائل کے حل کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، جسے وہ ضد کا نام دیتے ہیں، لیکن یہ ضد نہیں ہے بلکہ انہیں کسی طرف سے ایسی سپورٹ نہیں مل پا رہی جو ان کے معاملات کو حل کرنے میں مدد دے سکے۔ ہر وہ شخص جو ان کے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے وہ اس بات سے خوفزدہ ہے کہ خان صاحب کا چند لمحوں بعد رویہ جانے کیا ہوگا۔ خان صاحب جب اقتدار میں تھے تو چوری کھانے والے مٹھو ان کے ارد گرد جمع تھے، جنہوں نے اپنی جیبیں بھری، اپنے اثاثے بڑھائے، اپنے بینک بیلنس بڑھائے، اور جیسے ہی خان صاحب پر مشکل آئی ہے وہ طوطے اڑ کر دوسری سیاسی جماعتوں میں نہ صرف شامل ہو گئے ہیں بلکہ خان صاحب کے خلاف ٹیں ٹیں نہیں کر رہے بلکہ وہ دھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خان صاحب کو ہی ہر بات کا مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ خان صاحب کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے، اسی طرح معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔